السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، معاذ بن ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں مینڈک کو مارنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مینڈک یہ کوئی موذی اور تکلیف دینے والا جانور نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت مینڈک کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر میڈیکل کالج وغیرہ میں بچوں کو سسٹم سمجھانے کے لیے کہ بدن انسانی میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کسی مینڈک کو مار کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس میں شریعت کے حساب سے کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ البتہ عام حالات میں مینڈک کو مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ ناصر صاحب کا سوال ہے، کیا مردے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں اس بات کی تلقین اور حکم موجود ہے کہ جب تم لوگ قبرستان سے گزرو تو اس طرح سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مردے سلام کو سنتے ہیں یا نہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہیں، تو بعض احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مردے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگر سلام کرنے والا آدمی ایسا ہے جس کا دنیا میں مردے سے اور میت سے تعلق تھا تو میت اور مردہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی میت کو سلام کہلواتا ہے تو میت اور مردہ اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، عائزہ نام کے کیا معنی ہیں؟ عائزہ اگر ذات کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے بدلہ دینے والی عورت، خاتون، اور اگر یہ زال کے ساتھ ہو، دال کے بعد جو زال آتا ہے اس کے ساتھ ہو یعنی عائزہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ مانگنے والی خاتون اور عورت، لڑکی۔ نام رکھنے کے لحاظ سے عائزہ زال کے ساتھ نام رکھنا زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ سید تابش صاحب معلوم کرتے ہیں مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس پر گناہ نہیں ملتا؟ فقہ کی اور اسلامک لاء کی بہت ساری ایسی ٹرمز اور اصطلاحات ہیں جو عام طور سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی اور تنزیہی ہے، مباح ہے۔ تو آخر ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض تو وہ ہوتا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوتا ہے۔ یہ بھی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب مستقل سمجھنا ضروری ہے، جو ذرا تفصیل طلب ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا تو آدمی کافر ہوتا ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا یہ فاسق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سرے سے نماز ہی کا انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو آدمی کافر ہو جائے گا، لیکن کوئی آدمی اس بات کا اعتراف اور اقرار تو کرتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو یہ گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ، اور فاسق آدمی کہلائے گا۔ دوسری بات ہم سنتے ہیں واجب کی۔ واجب کسے کہا جاتا ہے؟ واجب کہتے ہیں جو قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہو، یا ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی مستقل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ واجب کا حکم یہ فرض سے ایک گنا کم ہوتا ہے، عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لیکن واجب کا انکار کرنے والا یہ کافر نہیں ہوگا۔ البتہ فرض اور واجب دونوں پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مستحب۔ مستحب کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ اگر اس کو آدمی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک لفظ بار بار سننے میں آتا ہے مباح، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں جائز سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنے والا نہ کرنے والا دونوں برابر ہے، کرو تو بھی تمہارا اختیار ہے، نہ کرو تب بھی آپ کا اختیار ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے مکروہ، اور مکروہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔
مکروہ تحریمی کو کرنے والا آدمی سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی سے اگر کوئی آدمی بچتا ہے تو اسے ثواب تو ملے گا، لیکن اگر وہ مکروہ تنزیہی کو کر لیتا ہے تو وہ سزا کا اور عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اسے کہا جاتا ہے جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہو اور بلا کسی عذر اور مجبوری کے اسے نہ چھوڑا ہو، جیسے فجر سے پہلے کی اور ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے میں پابندی نہ فرمائی ہو، کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو اور کبھی کبھار عمل کر لیا ہو۔ مولانا مجاہد پالنپور سے معلوم کرتے ہیں نجاست غلیظہ و خفیفہ کسے کہتے ہیں اور کتنی مقدار معاف ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاً نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتی ہے نجاست حقیقی اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی تو وہ کہلاتی ہے کہ جس ناپاکی کا کوئی جسم موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ نجاست حکمی ایسی نجاست اور ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے سے نظر نہیں آتی، مثال کے طور پر کوئی آدمی بے وضو ہے تو دیکھنے سے بے وضو ہونا نظر نہیں آتا، نہ اس کے بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے، اس پر غسل واجب ہے تو یہ بھی نجاست حکمی ہے۔ پھر نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اسے کہا جاتا ہے جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں جس کا حکم تھوڑا ہلکا اور نرم ہے۔ نجاست غلیظہ مثال کے طور پر یہ تمام تر انسانوں کا پیشاب اور پاخانہ ہے، اسی طرح تمام تر جانوروں کا پاخانہ ہے، شراب ہے، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں۔ اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہو، جیسے تمام تر حرام جانوروں کی بیٹ، وہ جانور جنہیں کھانا جائز نہیں ہے ان کی بیٹ، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ یہ بہنے والی اور پتلی نجاست ہے اور وہ ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اتنی مقدار ناپاکی کے لگے ہوئے نماز پڑھنا، یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی، اور اگر پھیلاؤ میں اس سے زیادہ ہے تو پھر دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا، اس کے لگے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے، مثلا بیٹ ہے، تو اس کو پھر وزن کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ بیٹ اور پاخانہ 4 ماشا یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ناپاک کر دے گا، کپڑے کو بھی اور جسم کو بھی اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہے، یعنی 4 ماشا سے کم وہ نجاست لگی ہے تو پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے نجاست خفیفہ کا، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے اور اس عضو کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس کے رہتے ہوئے نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال مکروہ ہوگی، اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ نجاست خفیفہ لگ جائے تو پھر اس حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی، کپڑے کو اور بدن کو پاک کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، عصر کے بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ وہ سورج کے غروب ہونے کے بالکل قریب نہ ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا سر منڈانا اور گنجا ہونا یہ سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عام طور پر لمبے بال رکھنے کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اور حیات مبارکہ میں صرف اسی وقت سر منڈواتے تھے یا بالوں کو بالکل تراشواتے تھے، جس کو ہم گنجا ہونا کہتے ہیں، جب آپ نے حج کیا اور عمرہ کیا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں منڈواتے تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ اگر بدن پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو آدمی پاک نہیں ہوگا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کر لی، وہ ہمیشہ پھر گنجے رہا کرتے تھے اور سر منڈا دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا ایسا شخص حج بدل کر سکتا ہے جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اور کیا مرد عورت کا حج بدل کر سکتا ہے اور اس کے برعکس؟
بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے شخص سے حج بدل کرایا جائے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا ہے وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے اور اس کا حج بدل بالکل درست ہو جائے گا۔ اور اگر کسی خاتون کا کوئی مرد حج بدل کرے یا یہ کہ اس کے برعکس الٹا کوئی کرے تب بھی حج بدل درست ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، خواتین جو سپر واسمول لگاتی ہیں اس کا لگانا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہے اور اس کے لگنے سے بال پر وہ چیز جمی نہیں رہتی جس کی وجہ سے وضو اور غسل کے پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو پھر اس کا استعمال خواتین کے لیے بالکل جائز ہے۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ کو کہاں مقیم ہونا پڑا تھا؟ تو جواب ہے شیبہ ابی طالب۔ جنہوں نے صحیح جواب ہمارے کامنٹ باکس میں دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ ریحان بن محمد نسیم اختر ممبئی، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین ریاوی، عدیل الزماں مکرانہ، مرغوب الرحمان بنور، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، سفیان احمد آبادی، راشد انور بن محمد مجاہد، فراہیم حسینی، فہد خان، محمد عامر لہواڑی، میوات ولی الرحمان بستوی۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ غزوہ بدر کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار القم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔